ویلکم بیک ویورز. ہم آج عید اسپیشل ٹرانسمیشن کر رہے ہیں اور ہمارے مہمان ہیں ڈائریکٹر جنرل یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی عابد ایچ کے شیروانی. سر ہم آپ سے بات کر رہے تھے ابھی جو ہے عید کے حوالے سے ہی. اچھا، ایک جو چھوٹی عید کے دن کا جو سب سے بڑا بچوں کے اندر کریز ہوتا ہے وہ عیدی کا ہوتا ہے. تو عیدی کے حوالے سے اب تو ظاہر ہے آپ دینے والوں میں سے ہوں گے، لیکن جب خود بچپن میں تھے اور بچے تھے تب سے اس کا کوئی یادگار واقعہ آپ کے ساتھ جو بچوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں؟ عیدی دیکھیں، یہ بھی ایک بڑی خوبصورت روایت ہے اس عید کی، بلکہ یہ اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے اور اس کی ایک اپنی خوشی ہے. جب میں بچہ تھا تو ظاہر ہے میرے اندر بھی یہ خواہش ہوتی تھی کہ مجھے عیدی ملے، لیکن ہمارے زمانے میں عیدی بہت چھوٹی ہوتی تھی. تو اب زمانے کے ساتھ ساتھ عیدی بڑھ گئی ہے. پہلے ہمیں 1 روپیہ مل جاتا تھا تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے، 1 روپیہ مل گیا ہے، 2 روپے مل گئے ہیں. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے جو سب سے بڑی عیدی ملی تھی وہ جب میں میٹرک میں تھا تو مجھے 10 روپے ملی تھی. تو میرے لیے یہ ایک بہت بڑا میرے لیے خزانہ تھا کہ مجھے 10 روپے ملیں. تو آج تو 10 روپے کو فقیر کو بھی دیتے تو وہ بھی گھور کے دیکھتا ہے کہ آپ نے مجھے کیا دے رہے ہیں. تو یہ زمانے کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہو گئی ہیں اور یقیناً اب عیدی، اب دوسرا بات یہ ہے کہ اب عیدی بچے خود ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں عیدی دیں اور اتنی دیں، یہ بھی کہتے ہیں. ساتھ وہ اپنی اماؤنٹ بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں اتنے سے کم نہیں ملنی چاہیے. تو یہ بھی ایک اچھا اضافہ ہے اور اللہ تعالیٰ جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ دیتے ہیں. عیدی صرف بچوں کو نہیں ملتی، دیکھیں عیدی ان نادار لوگوں کو بھی ملتی ہے، فقراء کو بھی ملتی ہے، جو لوگ بیچارے جن کے پاس نہیں ہوتے ہیں. مثلا مجھے یہ ابھی بھی ہے کہ بہت سارے لوگ آرگنائز کرتے ہیں، وہ فاؤنٹن ہے اس میں جاتے ہیں، وہ یتیم خانوں میں جاتے ہیں، وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں، اور وہ خیراتی اداروں میں جاتے ہیں. ان کے لیے عید کے تحائف لے کے جاتے ہیں اور عید گفٹ بھی دیتے ہیں اور کیش بھی دیتے ہیں، دونوں چیزیں ہیں. تو ایک تو گھر سے عید آپ شروع کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے چھوٹوں کو دینا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو دینا، اگر آپ سے وہ چھوٹے ہیں ان کو بھی دینا ہے، وہ بھی یہ بھی روایت ہے. تو پھر جو اچھے بچے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو بھی دیتے ہیں کہ وہ ان کو پیرنٹس اس لیے دیتے ہیں کہ جی یہ آپ کے لیے یہ سرٹن اماؤنٹ ہے، اب آپ آگے ڈسٹریبیوٹ کریں اس کو عید کو. اور گفٹ بھی دیے جاتے ہیں، پیرنٹس کو گفٹ بھی دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک عید کا بہت ہی اچھا ایک ہوتا ہے اور لوگوں کو، بچوں کو خاص طور پر اس کا انتظار ہوتا ہے. اور پھر وہ کلیکٹ کرتے ہیں عیدی، پھر وہ آپس میں کمپٹیشن کرتے ہیں کہ مجھے آج اتنی عیدی ملی، مجھے اتنی ملی. جس کو کمی ہوتی پھر وہ اسے گلا کرتا ہے مجھے آپ نے کم دی ہے، مجھے اس سے دے. تو یہ ایک اچھی بڑی رونق ہوتی ہے، خوشیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی، جو کہ ہمیں کرنی چاہیے، اس کو پیٹرنیج کرنا چاہیے. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ان لوگوں کو بھی عیدی دیں، جیسے میں نے کہا جن کے بیچاروں کے پیرنٹس نہیں ہیں یا جن کے بہت سارے حالات ایسے اچھے نہیں ہوتے، ان کا خیال رکھنا چاہیے. خاص طور اپنے محلے میں ضرور نظر رکھنی چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر کہ جن کے وہ اس میں استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کو خاموشی سے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اس سے آپ کا عید کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے. بالکل، اور خوشی آپ کو خود سے فیل بھی ہوگی. بالکل. اچھا، کوکنگ کے حوالے سے ایک سوال ہے ہمارے پاس کہ کوکنگ کا شوق آپ کو ہے؟ اگر ہے تو کیا آپ بنانا پسند کرتے ہیں، جو بنا سکتے ہیں، یا کھانے کا ہی صرف شوق؟ کوکنگ کا شوق نہیں، مجبوری ہی ہو جاتی. تو تب ابھی میں نے ایک انڈا بنا رہا تھا تو میرے چھال لگ گیا تو فرائی کرنے لگا تو مجھے وہ گھی کا چنڈا پڑا. تو یہ میرا کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے کا کیا شوق؟ کھانے میں مجھے سب چیزیں پسند ہیں. اچھا. ہاں، اور سردیوں میں مچھلی کو شوق کرتا ہوں. صحیح. مچھلی بہت مرغوب غذا ہے. اور اس کے علاوہ سبزی میں کھا لیتا ہوں، دالیں میں بہت شوق سے کھاتا ہوں. اچھا، بریانی لور یا پلاؤ لور؟ نہیں، پلاؤ کے ساتھ. پلاؤ کے صحیح. بریانی جو ہے نا وہ آج کے دور کے بچوں کی جو ان کی مرغوب وہ غذا ہے. مثلا میرے گھر میں میرے بچے بریانی پسند کرتے ہیں اور میں پلاؤ پسند کرتا ہوں. تو اس لیے، لیکن اس میں کوئی قدغن نہیں ہے، جو بچے پسند کرتے ہیں وہی میری پسند ہو جاتی ہے. تو اس لیے کہ اب ہم اس دور میں آ چکے ہیں جب ہماری پسند ناپسند کھانوں میں نہیں رہی. ہاں، ہم اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ جو وہ پسند کرتے ہیں وہ بن جائے گا، وہ ان کو ملے. تو کھانے میں الحمدللہ میں سبزیاں بھی بہت شوق سے کھاتا ہوں اور باقی بھی جو بھی چیزیں وہ ہم کھا لیتے ہیں. میں کوئی ایسا
اس میں پسند ناپسند نہیں ہے. صحیح. بس ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. لاسٹ میں ہم چاہتے ہیں کوئی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے، کوئی فیکلٹی ممبران کے حوالے سے کوئی میسج کنوے کرنا چاہیں عید کے موقع پہ. دیکھیے میں نے پہلے بھی اپنے افتتاحی جملات میں یہ کہا تھا کہ یہ جو دور ہے، آج کی جو عید ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ کے لیے، کیونکہ ہمارا سیمسٹر چل رہا ہے، ابھی مڈ ہو رہے ہیں یہاں پہ کچھ ڈپارٹمنٹس کے، تو بچے بہت انوالو ہیں اس کے اندر، اور واقعی آزمائش کا ان کے لیے بڑی آزمائش بھی رہی ان کو، اور آزمائش کے بعد ان کو یہ آج عید منا رہے ہیں تو وہ ہلکا پھلکا محسوس کر رہے ہیں. ہمارے اساتذہ نے بھی بڑی محنت کی ہے، رمضان بھی بڑا اچھے طریقے سے گزارا ہے انہوں نے، اور ان کو عید بھی اچھی طرح سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو یہ جو اسپرٹ ابھی پیدا کی ہے نا انہوں نے، وہ خواہ وہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے ہے، اساتذہ کی طرف سے ہے، یا اسٹاف کی طرف سے ہے، اسی مومنٹم کو آگے بڑھانا چاہیے، آگے جاری رکھنا چاہیے، اسی پاکیزگی کے ساتھ، اسی تقدس کے ساتھ، اسی جوش و ولولہ کے ساتھ. ہم ہوتا یہ ہے کہ ہم عید کے بعد کچھ چیزوں میں تھوڑا سا ہمارے معمولات میں وہ کمی آنا شروع ہو جاتی ہے جو ہمارے رمضان میں تھی. کچھ ہماری نمازیں ریگولر ہو جاتی ہیں، کچھ ہمارا ڈسپلن ریگولر ہو جاتا ہے، کچھ ہمیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کچھ چیزوں کو. تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کریں کہ یہ جو اللہ میاں نے آپ کو اس پروسیس سے گزارا ہے، آپ یعنی کہ یہ آپ کر سکتے ہیں، آپ 14-16 گھنٹے بھوک برداشت کر سکتے ہیں، پیاس برداشت کر سکتے ہیں، آپ اپنی نمازوں کو آرگنائز کر سکتے ہیں، تو باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ آپ کنٹینیو رکھیں، اس سے آپ کو انرجی ملتی ہے، یہ آپ کی انرجی کم نہیں کرتا. ہاں، یہ آپ اسمارٹ ہو جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو معمولات بہتر، آپ اپنے بے شک ایک میڈیکل ٹیسٹ کروا لیں چھوٹے سے، رمضان شروع ہونے سے پہلے اور رمضان کے بعد، آپ خود دیکھیں گے بے پناہ اس کی برکتیں بے پناہ آ جاتی ہیں. آپ کو انرجی آ جائے گی، آپ کا ویٹ مینجمنٹ ہو جاتا ہے، آپ کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اساتذہ بھی اور ہمارے طلبہ بھی اسی محنت سے، اسی جذبے سے اس کو باقی دنوں میں، باقی مہینوں میں بھی یہ جاری رکھیں، کیونکہ یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے. ہمیں بہت اچھے اسٹوڈنٹس چاہیے، بہت اچھی ہیومن ریسورس چاہیے، جو کہ ہمیں ہر واکس آف لائف میں چاہیے، خواہ وہ میڈیا ہے، خواہ وہ انجینئرنگ ہے، خواہ وہ ہیلتھ سائنسز ہے، خواہ وہ مینجمنٹ سائنسز ہے، کوئی بھی واک آف لائف ہے، ہمیں اس کے لیے بہت اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. اسی طرح ہمیں بہت اچھے اساتذہ کی ضرورت ہے. جتنے اچھے اساتذہ ہوں گے اتنا اچھا ہمارا اسٹوڈنٹ بن کے باہر آئے گا. تو لیکن میں یہاں پہ بہت مجھے خوشی بھی ہے کہ ہمارے اساتذہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہیں، ہمارا اسٹاف بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے. وہ اس چیز کو اویئرڈ ہے کہ ہماری کیا رسپانسبلٹیز ہیں، ہم نے اپنا پاکستان کیسے بنانا ہے، ہم نے اپنے طلبہ طالبات کو کیسے نکھارنا ہے، کہاں تک لے جانا ہے، ان کو کیسے گروم کرنا ہے. وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں اس کے اوپر فوکس کر رہے ہیں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں. جب وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوں گے، ہمارے بہترین طلباء نکلیں گے، مارکیٹ کے اندر آئیں گے، خدمت کریں گے اس ملک کی، تو یہ ہمارا ملک بہترین ملک بن جائے گا اپنی دنیا کے اندر. یہی میرے آگے ان کے لیے میسیج ہے. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود تھے اس وقت ڈائریکٹر جنرل عابد ایچ کے شیروانی، اور وہ ہمارے ساتھ عید کے دن کی مناسبت سے اپنی کچھ جو ہے وہ یادداشتیں جو ہیں وہ شیئر بھی کر رہے تھے، اور بتا رہے تھے کہ وہ اپنا عید کا دن کیسے گزارتے ہیں. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکالا ہمارے لیے. اور عید اسپیشل کی جو ٹرانسمیشن کا سلسلہ ہے، یہ عید کے دوسرے دن بھی جاری و ساری رہے گا. ہم آپ کے ساتھ موجود رہیں گے. اپنے میزبان بلال احسن کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.